नाज़रीन, मेरे कप्तान को एक ही दिन में दूसरा झटका लगा है और मैं भी आपको बताऊंगा कि किस तरह। पहला झटका जो था वो तो शहजाद अकबर साहब के हवाले से था कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज एक खत भेजा गया है शहबाज शरीफ साहब को। दूसरा एक पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, जिसमें मुझे काफी आज शर्मिंदगी हुई कि दो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की गई, एक मरियम औरंगजेब की जानिब से और एक डॉक्टर शहबाज गिल की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल पर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, मेरे कप्तान को एक ही दिन में दूसरा झटका लगा है और मैं भी आपको बताऊंगा कि किस तरह। पहला झटका जो था वो तो शहजाद अकबर साहब के हवाले से था कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, बल्कि चंद जगहों पर रिपोर्ट ये किया जा रहा है कि एक्चुअली उनसे इस्तीफ़ा लिया गया है और ये झटका मेरी नज़र में बहुत बड़ा झटका है। पहले ज़रा मैं इस पहले झटके पे आ जाऊँ, फिर मैं दूसरे झटके के ऊपर आता हूँ और इसके अलावा एक दो इश्यूज़ और भी हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। शहजाद अकबर साहब के हवाले से एक तो जो खबर और मज़ीद अपडेट आई है वो ये है कि उनका इस्तीफ़ा फ़ौरन मंजूर कर लिया गया है। और अगर फ़ौरन मंजूर नॉर्मली तभी होते हैं इस किस्म के इस्तीफ़े, ये ज़हन में रखिएगा, जब इस्तीफ़े मांगे जाते हैं। जब इस्तीफ़े मांगे जाते हैं और वो प्रेजेंट होते हैं तो फ़ौरन उन्हें एक्सेप्ट कर लिया जाता है। जो इस्तीफ़े मांगे बगैर दिए जाते हैं उनके लिए हमेशा टाइम लगता है और उनके टाइम लगने के साथ साथ जो है वो कोशिश होती है कि उस शख्स को मना लिया जाए। और हो चुका है इस तरह, पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद लोगों ने इस तरह इस्तीफ़े दिए हैं पहले, और उनके इस्तीफ़े उस वक्त मंजूर नहीं किए गए, फिर उनको मना लिया गया तो वो इस्तीफ़े वापस भी हो गए। लेकिन शहजाद अकबर साहब के केस में ये इस्तीफ़ा फ़ौरन मंजूर कर लिया गया है, ये रिपोर्ट किया गया है। अच्छा, दूसरी बात ये कि एक और चैनल ये रिपोर्ट कर रहा है कि एक्चुअली उनसे ये इस्तीफ़ा एक हफ़्ता पहले ही मांग लिया गया था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज से 4-5 दिन पहले जब एक्चुअली ये समा टेलीविज़न के ऊपर ये खबर ब्रेक हुई थी कि जी वज़ीर आज़म उनसे बड़े नाराज़ हैं, तो उस मौके के ऊपर शहबाज गिल साहब ने तो इसको डिनाई किया था। उनकी खबर जो है वो झूठी साबित हुई थी। लेकिन इंटरेस्टिंगली मैं उस वक्त नहीं पिन पॉइंट कर सका, शहजाद अकबर साहब की भी जो खबर है उन्होंने भी ट्वीट किया था और उसी खबर के ऊपर उन्होंने शहबाज गिल साहब की ट्वीट को कोट रीट्वीट किया था। और उन्होंने क्या लिखा था, ज़रा ये भी पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा, जी गिल साहब, लगता है नवाज शरीफ के पुराने और नए नमक ख्वार मिल के बेपर की उड़ा रहे हैं, कोई रहे ना रहे एहतसाब तो रहेगा। तो आज से 4 दिन पहले ये मौसूफ ये खुद फरमा रहे थे और जिन्होंने खबर दी थी उनको ये नवाज शरीफ के पुराने और नए नमक ख्वार मतलब सहाफ़ियों को जिन्होंने रिपोर्ट किया था, ये बेसिकली इनकी वो पुरानी आदत है, गंदी और घटिया आदत, कि जी कोई सहाफ़ी अगर एक्चुअली कोई ऐसी खबर दे जो आपके खिलाफ जा रही है तो आप फ़ौरन उसे जो है वो नवाज शरीफ के साथ जोड़ दें कि ये तो नवाज शरीफ के साथ है। तो जब समा ने ये खबर रिपोर्ट की थी, शहबाज गिल साहब ने भी झूठ बोला और शहजाद अकबर साहब ने भी उस वक्त झूठ बोला और 4 दिन के अंदर अंदर कहानी जो है वो सबके सामने आ गई। तो शहजाद अकबर साहब के इस इस्तीफ़े के बाद अब ये कहा जा रहा है, इसके ऊपर फवाद चौधरी साहब ने जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात कही कि जी उन्हें पार्टी के अंदर जो है वो जिम्मेदारियाँ दी जा रही हैं। पार्टी में जिम्मेदारियाँ देने का मतलब यही है कि इनको साइड लाइन कर दिया गया। और चंद ऐसे सहाफ़ी जो PTI के काफ़ी करीब हैं, हुकूमत के काफ़ी करीब हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी वही जिस तरह मैंने पहले बात की थी कि एहतसाब का अमल जो है उसके ऊपर इमरान खान साहब बड़े नाराज़ थे कि जी मेरे नाल इन्ने वादे किए गए, पता नहीं है हो जाएगा वो हो जाएगा। वो शुरू से जो बेसिकली होता है सब कुछ, और हुआ कुछ नहीं, नज़र कुछ नहीं आ रहा। तो अब ज़ाहिर बात है शहजाद अकबर साहब जो है, आप कुछ भी कर लें, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से 36,000 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, एंड ऑफ द डे फैसला कोर्ट से आना है। तो कोर्ट से अगर फैसले नहीं आएंगे तो उसका कुछ नहीं आप कर सकते। दूसरी बात ये कि हमेशा एक बात ज़हन में रखिएगा कि शहजाद अकबर साहब एट द एंड ऑफ द डे एक वकील हैं, और वकील जो होता है ना, वो जब भी कभी कोई उसके पास चला जाए, कोई भी चला जाए, तो वो ज़्यादातर वकील, चले मैं ये इसको कहता हूँ सारे वकील नहीं, ज़्यादातर वकील जो हैं वो जब आप उनके सामने जाएंगे तो वो ये कहेंगे कि केस तू ही जितना है, भावें जो मर्जी हो जाए, तेरा ही केस है। तो मुझे लगता है कि शहजाद अकबर साहब जो हैं वो इमरान खान साहब को इतने को सुहाने ख्वाब दिखा चुके हुए थे कि इमरान खान साहब कन्विंस थे कि बस शहजाद अकबर जो है ना वो मुझे सब कुछ ये करके दिखाएगा। और अब 3.5 साल के बाद जब वो सब कुछ नहीं हुआ तो खान साहब का भी पारा चढ़ गया। और असल बात, मैं कई दिनों से बात अपने व्लॉग्स के अंदर कह रहा हूँ कि असल कहानी ये है कि जनाब मैंने शहबाज शरीफ को पकड़ना है, क्योंकि शहबाज शरीफ जो है वो एक ऑल्टरनेट चॉइस के तौर पर सामने आते हैं इमरान खान साहब के, जिनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात भी हैं। तो अगर इसके ऊपर कांटा लग जाए और इसको कोई सज़ा हो जाए तो मेरा रास्ता जो है वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। अब वो जो उसके ऊपर एक और डेवलपमेंट हुई है, मैं अभी दूसरे झटके पे आऊँगा, मैं दोबारा बता रहा हूँ। उसके ऊपर एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज एक ख़त भेजा गया है शहबाज शरीफ साहब को। और बेसिक ये ख़त आप सामने देख रहे हैं,
اس کے اندر 12 مختلف پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں، اور میں اس کا جو لب لباب ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جی آپ نے گارنٹی دی تھی کہ نواز شریف جو ہے وہ واپس آئیں گے، اور آپ نے ایک انڈرٹیکنگ دی تھی، اور آپ نے اس کے اندر کہا تھا کہ جی وہ 4 ہفتے میں واپس آئیں گے، تو وہ تو واپس نہیں آئے۔ اور آپ نے اس کے ساتھ ساتھ 29 پیجز کی جو بیسکلی آپ نے جو فوٹو کاپیز ہمیں جمع کرائی ہیں وہ میڈیکل رپورٹس نہیں ہیں، وہ بیسکلی ڈاکٹر کے ساتھ اور آپ کے ساتھ بیچ میں ایک کورسپونڈنس ہے۔ ہمیں ان کی میڈیکل رپورٹس چاہیے، اس وقت ان کی کیا صورتحال ہے وہ آپ ہمیں بتائیں، اور اگر آپ نہیں بتاتے تو آپ کے خلاف جو ہے توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کیا جائے گا۔ یہ اٹارنی جنرل نے شہباز شریف کو خط لکھا ہے۔ اب اس کے اندر ساتھ ساتھ مطلب یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم نے اس کو کافی آپ کو موقع بھی دیا، لیکن آپ کی طرف سے جو ہے وہ کوئی اس پہ خاطر خواہ کارروائی نہیں ہوئی، تو اب ہم آپ کو یہ موقع دے رہے ہیں۔ آپ کے پاس غالباً اس میں انہوں نے 10 دن کا ٹائم دیا ہے کہ 10 دن ہے آپ کے پاس، جس کے اندر جو ہے وہ آپ نے اس معاملے کے اوپر کوئی ٹھوس کاغذ لے کر سامنے آنے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا شہباز شریف صاحب کا معاملہ۔ دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ مشیر برائے احتساب جو جس سیٹ کے اوپر شہزاد اکبر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اس کے اوپر 1 یا 2 دن کے اندر جو ہے وہ کوئی نام فائنل کر لیا جائے گا۔ لاہور سے البتہ ایک وکیل ہیں، بڑے مشہور وکیل ہیں، ان کا نام میں سن رہا ہوں، لیکن آبویسلی جب تک کوئی حکومت خود نہ اناؤنس کر دے میں ابھی تک نام اناؤنس نہیں کروں گا، جو میرے سورسز سے مجھے پتہ لگا ہے۔ ایک بات اچھا، پھر دوسرا اب آ جائیں وہ جو دوسرا جھٹکا ہے جو آج آیا ہے، اور وہ آیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے۔ عمران خان صاحب کے لیے دوسری جو بری خبر ہے، وہ معاملہ ہے جی خورشید شاہ صاحب کا، پاکستان تحریک انصاف پاکستان پیپلز پارٹی کے معذرت کے ساتھ جو سینئر رہنما ہیں اور سابق اپوزیشن لیڈر رہ چکے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ نیب کی حراست میں تھے، اور تقریباً انہوں نے 2 سال جو ہے وہ نیب کی حراست میں گزارے ہیں، اور ان کے اوپر جو ہے وہی ایسٹس بیونڈ مینز کا جو ہے وہ کیس تھا کہ جی بے نامی لوگوں کے نام جو ہے وہ جائیدادیں تھیں ان کی، یہ الزامات تھے ان کے اوپر۔ تو ان کو بیل تو مل چکی ہے سپریم کورٹ سے، لیکن اس کا تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جاری ہوا ہے۔ اب وہ جو فیصلہ جاری ہوا ہے اس بیل کا، وہ اٹ سیلف نیب کی مطلب جو پروسیکیوشن ہے یا نیب کس طرح کارروائی کرتا ہے اس کے حوالے سے عمران خان صاحب کے لیے ایک اور بری خبر ہے۔ اب میں جلدی سے اس کے اندر مطلب بتا دیتا ہوں۔ پہلے تو اس فیصلے کے اندر جو ہے یہ تقریباً 5 پیجز کا فیصلہ ہے، لیکن اس کے اندر پہلے یہ بتایا گیا کہ جی خورشید شاہ صاحب نے جو ہے اپنا سٹانس کیا لیا ہوا تھا، اور یہ کیس ایکچولی تھا کیا، لیکن کہانی آتی ہے 6 پوائنٹ سے، اور یہ انٹرسٹنگ بات ہے جو سننے والی ہے۔ اس میں وہ ججمنٹ کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ جی جج صاحب لکھتے ہیں کہ جی ہم نے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا تھا کہ کیا اس وقت نیب کے پاس کوئی ایسا ایویڈنس ہے جس کی بنیاد کے اوپر ایکچولی یہ ان کی خورشید شاہ صاحب کی جو ان کو حراست میں رکھا ہوا ہے یہ سلسلہ آگے بھی چلے۔ اب میں آگے انگلش میں آپ کو بتاتا ہوں جہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے۔ اس میں لکھا ہے جی having done so we find that there is no sufficient incriminating material to show that the properties held by the persons who are not the family members of the petitioner but are alleged to be his benamidar are actually of the petitioner although as held by constitutional courts of the country۔ اچھا وہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس نیب نے کوئی ایسا ایویڈنس ہمیں نہیں دکھایا جس سے ہمیں جو ان کے اوپر الزامات لگے ہیں وہ یہ نظر بھی آئے کہ ہاں جی واقعی کوئی ان کے اوپر ہے۔ اس کے بعد ایک اور جو آگے چل کے وہ لکھتے ہیں so far as the value of the assets properties in name of the petitioner and of his family members are concerned we find that the NAB has determined the same by rejecting their value mentioned in the registered sale deeds without any solid lawful basis to make a case that their assets are disproportionate to their known source of income۔ انہوں نے کہا جی انہوں نے ویسی چھکا مارا ہے اور بیٹھ کے اس کی جو اصل جو سیل ویلیو تھی اس کو چیک نہیں کیا، اور انہوں نے کہہ دیا کہ جی آپ کے ایسٹس جو ہیں وہ اس کی ویلیو اس سے کئی زیادہ ہے۔ تو آخر میں چل کے وہ بیسکلی یہ لکھتے ہیں کہ آخری جو بیسکلی ہے کنکلوژن ہے In view of the above tentative findings, we are of the considered view that the further detention of the petitioner in the present case would be without lawful authority and in breach of his fundamental rights, and it was a fit case for exercise of constitutional jurisdiction of the High Court under Article 199 of the Constitution to make an order of release of the petitioner on bail till decision of the case۔ انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ کو پہلے فیصلہ کر دینا چاہیے تھا۔ High Court has not exercised its discretion judicially and reasonably. We therefore convert this petition into appeal and allow the same. We set aside the impunged order, accept the constitutional petition of the petitioner, and make order that the petitioner shall be released on bail subject to his furnishing bail bond in the sum of 10 million, 1 crore, with one surety in the like amount to the satisfaction of the trial court۔ کہ جی 1 کروڑ کے عوض جو ہے وہ آپ بیسکلی مچل کے جمع کرائیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ آپ کو بیل مل جاتی ہے۔ تو نیب کے حوالے سے نیب کی کارروائی کس طرح کو چل رہی ہے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے اور کئی لوگوں کی جو یہ بیلیں ہوئی ہیں اس کے اندر بھی کچھ اس طرح کے ہی مطلب فیصلے آئے ہیں
کہ آپ جو ہے وہ کوئی ایسا آپ کے پاس ٹھوس ثبوت جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ آبویسلی یہ مارجن ہمیں رکھنا پڑے گا کہ یہ کیسز ابھی چل رہے ہیں، یہ کیسز ابھی اپنے اختتام کو نہیں پہنچے ہیں، ایک بات۔ دوسرا ایک پوائنٹ جو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں جس میں مجھے کافی آج شرمندگی ہوئی، وہ یہ تھی کہ 2 پریس کانفرنسیں آج کی گئیں، ایک مریم اورنگزیب کی جانب سے اور ایک ڈاکٹر شہباز گل کی جانب سے۔ مریم اورنگزیب نے پہلے پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں بیسکلی کافی غصے کا انہوں نے اظہار کیا کہ جی عمران خان صاحب نے کہا کہ جی شہباز شریف کو انہوں نے مجرم کہا اور آپ ہوتے کون ہیں ان کو مجرم کہنے والے، اور اس طرح کی انہوں نے باتیں کی۔ اب اس پریس کانفرنس کے اندر ایک جگہ پہ جا کے انہوں نے چند الفاظ استعمال کیے اور وہ یہ تھے کہ تمہاری اوقات کیا ہے، تم ہو کیا، یہ انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے الفاظ استعمال کیے۔ اور اس کے بعد شہباز گل صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اس میں بھی انہوں نے کہا کہ جی مسلم لیگ نون جو ہے وہ عورت کارڈ کا استعمال کرتی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی آپ اوقات کی بات کرتے ہیں، آپ جا کے نواز شریف کی اوقات دیکھیں، شہباز شریف کی اوقات دیکھیں، بہت برداشت کر لی آپ کی بکواس۔ دس از واٹ ایکچولی شہباز گل سیڈ، جو زبان آپ استعمال کریں گی اسی زبان میں جو ہے اب آپ کو جواب ملے گا۔ تو یہ دونوں نے اس قسم کی پریس کانفرنس کی۔ شہباز گل صاحب تو مشہور ہیں اس قسم کی زبان استعمال کرنے میں، لیکن مریم اورنگزیب سے میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا کہ وہ اس قسم کی زبان استعمال کریں گی کہ آپ ایک ملک کے پرائم منسٹر کو، آپ کو پسند ہے یا نہیں ہے، آپ کا اختلاف ہے یا جو بھی ہے، وہ نااہل ہیں، وہ کام نہیں کر رہے، ان کی گورننس نہیں ہے، وہ سلیکٹڈ ہیں، واٹ ایور یو وانٹ ٹو سے، یہ کوئی طریقہ نہیں تھا ایک ملک کے وزیر اعظم کے بارے میں بات کرنے کا۔ میرے خیال میں یہ الفاظ بڑے ہی نامناسب تھے، مریم اورنگزیب کو جو ہے اس قسم کے الفاظ نہیں بولنے چاہیے تھے۔ خاص طور پہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ ایک سیکرٹری اطلاعات ہیں، مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں مسلم لیگ نون کی، اور میں نے ریسنٹلی، میں آپ کے ساتھ ایک اور بھی بات شیئر کر دیتا ہوں کہ میں نے خاص طور پہ مسلم لیگ نون کی چند جو رہنما ہیں، میں نے ان کا ریسنٹلی دیکھا ہے کہ ان کے ساتھ بھی کچھ ایٹیٹیوڈ پرابلمز آنا شروع ہو گئے ہیں۔ میں ابھی سے بات آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی نہ تو کوئی حکومت کہیں جا رہی ہے فی الحال، نہ کوئی اگلے الیکشن ہو رہے ہیں، لیکن آئی ڈونٹ نو وائی، لیکن ابھی سے ان کے ساتھ کچھ ایٹیٹیوڈ پرابلمز آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور میں اس میں مریم اورنگزیب کا بھی نام لوں گا، اور بھی چند خواتین ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ وی آر ڈسکسنگ مریم اورنگزیب رائٹ ناؤ۔ تو یہ الفاظ قطعی طور پہ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے۔ آپ اختلاف کریں، آپ ان پہ تنقید کریں، آپ جو کچھ بھی کریں، یہ اوقات شوقات کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، میرا نہیں خیال۔ اور خاص طور پہ کیونکہ ابھی تک کم از کم اس ڈسکشن کے اندر اگر ایک سائڈ جو ہے وہ اس قسم کی سخت زبان استعمال کر رہی ہے تو دوسرے کو کم از کم اپنے صبر کا جو دامن ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے، تمیز، عزت، لحاظ کا یہ دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو مجھے بیکاز پہلے مریم اورنگزیب نے کہا اور اس کے بعد شہباز گل صاحب نے جو ہے وہ اس کو رد عمل میں بات کہی، تو شہباز گل صاحب کی بھی لینگویج درست نہیں تھی کہ جی بہت برداشت کر لی ہم نے آپ کی بکواس۔ یہ دس از ناٹ دا لینگویج دیٹ وی ایکسپیکٹ فرام پولیٹیکل لیڈرس، کیونکہ آپ اگر اس قسم کی لینگویج استعمال کرنا شروع ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کم از کم بچے، جب آپ لوگ پریس کانفرنسیں کر رہے ہو نا تو پھر بچوں کو یہاں پہ نہ بٹھایا جائے، بچوں کو بیٹھ کے آپ لوگوں کی پریس کانفرنس اب سننے لائق نہیں رہی بھی۔ اور میں یہ دونوں کے لیے بات کہہ رہا ہوں، میں دونوں کے لیے کہہ رہا ہوں، نون لیگ کے لیے بھی اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی۔ مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں وہ ریسنٹلی بھی، آج سے میرے خیال میں کوئی 1.5-2 مہینے پہلے بھی بڑی کنٹروورسی میں رہی تھی جب انہوں نے چند صحافیوں سے بدتمیزی کی تھی اور وہ لاہور کے اندر کی تھی۔ تو آئی ڈونٹ نو واٹس رانگ، مجھے نہیں پتا کیا ایشو ہے، کیا مطلب دماغ کے اندر کیا کیفیت آج کل چل رہی ہے کہ آپ کو اس لائن کو عبور کرنا پڑتا ہے، ورنہ نارملی یہ لوگ نہیں تھے اس طرح کے۔ میں مریم اورنگزیب صاحبہ کو جو ہے کم از کم پچھلے 4-5-6 سال سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سے میں ان کو جانتا ان دا سینس کہ اوبیسلی پروفیشنلی جانتا ہوں۔ وہ پہلے کبھی اس قسم کی گفتگو نہیں کرتی تھیں، لیکن اب ریسنٹلی جو ہے وہ پتہ نہیں کیوں یہ لینگویج جو ہے وہ استعمال کرنا شروع ہو گیا۔ آئی ایم سرپرائز اباؤٹ دس۔ تو دونوں سائڈ سے جو ہے وہ ایک بڑی ہی مطلب شرمندگی کا باعث تھا یہ دونوں پریس کانفرنسز سننا، فرینکلی اسپیکنگ مجھے بڑا افسوس ہوا ہے سن کے۔ شہباز گل صاحب تو خیر آج ویسے ہی ان کی خبر ایک جھوٹی ثابت ہوئی ہے، اور میں پچھلا ویلاگ اس کے اوپر آلریڈی کر چکا ہوں، اور اس کے علاوہ ویسے ہی وہ تو مشہور ہیں اس معاملے میں کہ وہ جس قسم کی لینگویج یوز کرتے ہیں ان کو بھی ایک دفعہ نظر ثانی ویسے کرنے کی ضرورت ہے۔ اگلی ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔